بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج یہ روٹینز ہیں ہماری، دن کی تو نہیں بس مکسڈ ہیں۔ تو یہ ہم ویکنڈ پہ باہر نکلتے ہیں، جب کچھ نہ سوجے تو ہم دودھ کا پلان بنا لیتے ہیں کہ چلو دودھ لینے چلتے ہیں۔ تو کہیں جانا ہو تو پھر بچوں کے ساتھ، کیونکہ دودھ لینے کے لیے ہم چھٹی والے دن بھی جا سکتے ہیں دودھ لینے، وہ ان کا ڈیرا وہاں پہ کھلا ہی رہتا ہے۔ تو باقی دنوں میں ویکنڈ پہ کوئی سودے وغیرہ لے کے آنے ہوں تو ادھر نکلنا ہو تو نکلتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے گھر کے پاس بھی شاپس ہیں تو وہاں سے بھی لے لیتے ہیں، مطلب گزارا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ہو پلان کہ گاڑی پہ جانا ہے تو پھر دکانوں پہ، جو بھی مارکیٹ ہیں آر ڈی لیڈل وغیرہ، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ویکنڈ پہ جانا ہو تو دودھ لینے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھ لیں کہ دودھ لینے ہی گئے تھے، تو میں نے یہ وہاں پہ اس رستے کی ویڈیو بنائی۔ تو ہمارے گھر سے تقریباً یہ ہے کوئی 25-26 منٹ کا رستہ، تو 25-30 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں سے دودھ لینے گئے تھے، تو پھر ظاہر ہے وہ گھر لا کے جمانا، ابالنا، ٹھنڈا کرنا، وہ سارا کچھ، پھر صبح کے ٹائم پھر بچوں نے سب نے لینا ہوتا ہے۔ تو ناشتہ تیار کرنے سے پہلے کی روٹین کہ جی بچوں نے کیا کھائیں کیا نہیں، تو وہ میں پھر ان کو جب دہی جمایا ہو تو پھر میں ان کو دہی دے دیتی ہوں۔ تو وہ جی آج دہی نوش فرما رہے ہیں سب۔ ہاں، خود یہ ہم لوگ جب دہی بنائے تو سب شوق سے کھاتے ہیں۔ تو ویسے دوسرے کھانوں میں یا چاٹ وغیرہ میں یوز کرنے کے لیے نہیں، وہ تو پھر ہم اس طرح کا ویسے ہی صبح اٹھ کے دہی کھاتے ہیں۔ تو دہی ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، معدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور میں نے سنا تھا کہ اس کے اوپر جو پانی آتا ہے دہی کے اوپر، تھوڑے کوئی 1-2 دن رکھا ہو تو کھٹا ہوتا ہے، وہ پانی معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ تو میں تو پی لیتی ہوں پانی، اور کبھی کبھار دہی کے اندر ہی مکس کر دیتے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، اور وہ نہیں ویسٹ کرنا چاہیے۔ لوگ میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ کئی لوگ اوپر سے نتھار دیتے ہیں، پانی جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں، وہ پانی بہت ہی صحت بخش ہوتا ہے۔ تو پھر میری بیٹی چاہ رہی تھی کہ اس نے کوئی لطیفہ سنا تھا کہ آٹا گوندھنے کا، تو وہ ابھی آگے جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آٹا کیسے گوندھتی ہے۔ وہ کبھی کبھار کہتی ہے کہ ماما آج آٹا میں گوندوں گی، تو وہ آٹا گوندھتی ہے۔ تو میں اپنی نگرانی میں ہی اسے آٹا گوندواتی ہوں، کیونکہ ساتھ بتاتے جاتی ہوں کہ اتنا پانی ڈالنا ہے اور ایسے رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں سے گوندھنا ہے۔ تو وہ پھر گوندھتی ہے۔ تو میں نے تو اس کا نام رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی کہا ہے کہ ہمیں آٹا گوندنے والی مشین کی نہیں ضرورت، یہ ہمارے پاس ہے۔ تو وہ بڑے شوق سے گوندھتی ہے آٹا۔ تو مجھے وہ کہتی ہے کہ آٹا میں ہی گوندوں گی، مجھے ہی کہا کرے۔ تو یہ آپ کے سامنے وہ آٹا گوندنے لگی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ سیم میں ماما کے جیسا ہی آٹا گوندوں گی، ذرا بھی فرق نہیں لگے گا۔ تو وہ آٹا گوندھتی ہے، سیم میرے جیسا گوندھتی ہے، اور اینڈ پہ سرپرائز ملتا ہے کہ وہ میرے جیسا ہی آٹا گوندھتی ہے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا، خاص کر اسی کا اس میں ایفرٹ ہے۔
تو میں نے سوچا چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ جو اتنی بیٹیاں یہ بیٹے ہیں نا، ان کو بھی ساتھ مصروف رکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں آسان ہے زیادہ. یہ آٹے میں میں نے نمک ڈالا ہے، ساتھ پانی رکھا ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو جب چھوٹا تھا، وہ بہت شرارتیں کرتا ہے، 2 سال کا 2.5 کا، میں نے اسے کارٹون کے لگا کے دے دینا اور خود میں نے کچن میں کام کرنا، اور وہ ایسی شرارتیں کارٹون سے سیکھ گیا ہے کہ وہ مکے اور کراٹے ہی مارتا ہے ہمیں. تو میں بہت پریشان ہوں کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے. تو اس لیے ساتھ ساتھ میں اسے ادھر بٹھا دیتی تھی اور کچھ نہیں بتایا، اور اس نے وہ سیکھ لیا اور اب وہ باز نہیں آ رہا اور بھولتا نہیں ہے. وہ جب چاہے کراٹے کستا رہتا ہے ہمارے اوپر، رات کو دن کو. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ساتھ ہی رکھنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ بندہ بتاتا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے. ایک تو وہ تکنیک سیکھ جاتے ہیں، تو دوسرا یہ کہ وہ بور بھی نہیں ہوتے اور ہم بھی نہیں ہوتے. بس نا اسی طرح سے مصروفیت جو ہے نا چلتی رہتی ہے بچوں کے ساتھ. اور اسی طرح ہی میرے خیال میں یہی بیسٹ طریقہ ہے کہ اپنے ساتھ ہی رکھا جائے اور ان سے بھی چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ کروائے جائیں. اور اس طرح سے وہ سیکھ بھی جاتے ہیں. اگر کسی دن آپ سے نہ بھی کوئی طبیعت خراب ہو یا کوئی ہو اس طرح سے مسئلہ، تو بچے خود ہی گلاس میں پانی ڈالنا سیکھ لیں، خود ہی کچھ تھوڑا بہت کرنا سیکھ لیں تو آپ کو فکر نہیں ہوتی، وہ کر لیتے ہیں. یہ جی ماما جیسا آٹا گوندا جا رہا ہے کہ یہ ماما کی آنکھیں ہیں کہ ماما کے جیسا نہیں آٹا گوندنا ماما. یہ ماما کے جیسا، یہ اس نے کوئی لطیفہ سیکھا تھا، دیکھا کہیں سے تو وہ اپلائی کر دیا میرے اوپر. ماما اب سیم آپ کے جیسا میں آٹا گوندتی ہوں، یہ میرے جیسا. اچھا بولا آٹا اس نے میرے جیسا بنا دیا ہے. چلیں کوئی نہیں، اس طرح کا فن بھی چلتا رہتا ہے، مزہ آتا ہے، ہوتا ہے. تو یہ ایک اور چیز، اس کو بہت پیارا یہ کیلنڈر ہے، یہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں اسے بالکل سنبھال کے رکھوں گی. یہ جنوری کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور جنوری میں ہی اس نے یہ مہینہ بھی اوپر شروع ہوا ہے کیلنڈر پہ، اور باہر بھی موسم برف پڑ رہی ہے ابھی، اور جنوری کا ہی موسم ہے. اور یہ اس نے بڑا ہی پیارا نفیس سا کیلنڈر بنایا ہے، ہمارا پھینکنے کو بالکل دل نہیں چاہتا. تو اس کے پاپا نے اپنی چوائس کا کیلنڈر کمرے میں لگا دیا ہے، اور وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی نیا کی لگا کے تو میں بھی کہیں پہ اسے ایڈجسٹ کروں. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ اسے کہاں لگائیں، کیونکہ پاپا کے سامنے ہماری نہیں چلتی. تو اب ہم اس کا آلٹرنیٹیو کچھ نکالتے ہیں کہ اسے کہاں لگاتے ہیں، کیونکہ اجارہ داری تو گھر پہ پاپا کی ہے. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کیا کرتے ہیں. یہ تھی آج کا ہماری شیئرنگ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت. آج کا دن بہت ہی نائس کھڑکی سے لگ رہا ہے، تو اچھا لگ رہا ہے. باہر تھوڑی تھوڑی برف پڑ رہی ہے تو کھڑکی سے ہی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت. اپنا اور اپنوں کا رکھیں خیال، خاص کر بیٹیوں کا رکھیں خیال. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. مجھے پکڑاؤ جادو.